رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ جو ہے Politics is a game of compromises. It is a game of give and take. You cannot talk in isolation and expect the all other political parties to fall in line. یہ نہیں ہوتا کبھی. آپ اگر مسلسل یہ کہتے رہیں گے میں ان چوروں سے ان ڈاکوؤں سے بات چیت نہیں کروں گا، حالانکہ چوریاں اور ڈکیتیاں آپ کی ان سے 10 گنا زیادہ ثابت ہوئی ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کہیں بھی نہیں ہوگا. پھر آپ اسی طرح سے جیل میں سڑتے رہیں گے. رہے ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بات کرے اور عمران خان باہر آ جائے. آپ بڑی جلدی وہاں پہنچ گئے جہاں میں تھوڑی دیر کے بعد آنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آخر اب کون اتنے زیادہ تو دھڑے ہیں، تو ثناءاللہ صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بات کرے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بات میں نے کی تھی اسی کی یہ وضاحت ہے. میں نے کہا تھا کہ گیم آف پالیٹکس جو ہے یہ گیم آف کمپرومائزز ہے. اس میں جب آپ بات چیت کے راستے کھولتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے تو کم اینڈ ٹاک ٹو اس، ہم مل کے کوئی راستہ نکال لیں گے. کس کا راستہ نہیں نکلا آپ دیکھیں نا، ذرا مثالیں دے کے دیکھیں. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ 3 حکومتیں کھونے کے بعد آج بھی پھر منظر عام پر ہی ہیں نا جی. آپ دیکھیے کہ وہ الیکشن تو جیتے ہیں، وزیر اعظم نہیں بنے، لیکن اب وہ چائنا کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ بات چیت کے دروازے اوپن رکھیں، اپنے کنٹمپریری پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں، تو بڑے مشکل مراحل جو ہیں وہ طے ہو سکتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں راہیں دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آتا. وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بزی ہیں. اچھا. ان کو بات چیت کرنی ہے صرف اسٹیبلشمنٹ یا جرنیلوں سے. لیکن گیم آف پالیٹکس از ناٹ فار دا جرنلز ٹو پلے، اٹ از فار دا پولیٹیشینز ٹو پلے. سو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا پولیٹیشین. اف یو ول ناٹ you will go solidifying in the prison. اگر پی ٹی آئی کا شروع سے بیانیہ یہ رہا ہے کہ زرداری اور نواز شریف ان سے بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسی بیانیے پر کمپرومائز کر لے تو وہ پھر اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ فالوورز جو ہیں یہ پولیٹیکل لاٹ نہیں ہے، یہ کلٹ کی فالوئنگ ہے. یہ ایک شخص کے جو ذات ہے اس کے گرد گھومتی ہے. یہ ان کا جو اوتار ہے، جو ان کا مہاتما ہے، وہ بانی پی ٹی آئی ہے. جو وہ کہتا ہے، جو وہ کرتا ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے بلیو کرتے ہیں. ایسے شخص کے لیے تو فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا جن کی لیڈرشپ گرو کر کے ٹاپ پر آتی ہے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جلدی سے کسی بات پہ فیصلہ کر لینا، کیونکہ ریزسٹنس ہوتی ہے ود ان. ان کے ہاں تو ود ان ریزسٹنس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ آخری حرف ہے. از دیٹ رائٹ اور نو؟ اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں نے بات نہیں کرنی ہے سیاستدانوں سے، تو ڈاؤن دا لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا تقریریں ہو رہی ہیں اور کیا موقف اختیار کیے جا رہے ہیں ہمارے ہیں نا اس کے اوپر. لیکن یہ دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے بات نہیں کرنی، دوسری طرف علی امین گنڈا جا کے شہباز شریف کو مل بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بھی بنوا رہے ہیں، تو دیکھیں ان کے مخالفت میں وہ کرتے رہے ہیں. دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا گیم کھیلا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ راستے بنا رہا ہے، دوسرا جو ہے کھڑا کہتا ہے میں نہیں مانتا. وہ جو ہے ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے گنڈا پور صاحب اس حد تک ضرور عقل مند ہیں. ویسے تو جو ان کا پرفارمنس ہے، جو ان کا لہجہ ہے، جو ان کی باڈی لینگویج ہے، اس سے تو وہ سیریس آدمی دکھائی نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ بات ان کی چیف منسٹر بننے کے بعد کہ انہوں نے ان روڈز بنائے ہیں مرکز میں، یہ بہت پازیٹیو ہے فار دا پیپل آف دیٹ پروونس اینڈ فار دا گورنمنٹ آف دیٹ پروونس. پیسے آپ کو مرکز سے چاہیے اور وہ آپ کو گالی دے کے نہیں مل سکتے، نہ ملنے چاہیے، ٹھیک ہے. اب لیکن دوسری طرف انہیں اپنے چیف کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے بانی کو بھی خوش رکھنا ہے نا. لہٰذا جتنی وہ انگارڈڈ گفتگو کرتے ہیں دیٹ از ناٹ فار دا کنزمپشن آف دا رولنگ پارٹی یا مرکز میں جو قیادت ہے، دیٹ از فار دا بانی پی ٹی آئی. کہ جناب دیکھیں جو آپ کا حکم ہے ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے آج کی ان کی گفتگو ذرا سن لیجیے. آپ 2-4 جملے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمیں حق نہ دیا گیا تو چھین کر لینا جانتے ہیں، یہ دھمکی ہے کھلی کھلی. گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا. آپ کی انگلیاں تو ہمیشہ سے ٹیڑھی ہیں. ہاں مطلب کوئی آپ نے نئی ٹیڑھی نہیں کرنی ہے. آپ ہر چیز ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں نکلتی ہے. ایک بات، وفاقی حکومت بیٹھ کر بات کرے، بدماشی نہیں چلے گی. او بھائی گنڈا پور صاحب، آپ کو شہباز شریف نے پہلے پارلیمنٹ والے دن کہا کہ آئیے مشاق جمہوریت کر لیں، مشاق سیاست اپنے معیشت کر لیں. آپ نے ایک نہیں سنی. اس کے بعد کھڑے ہوئے زرداری صاحب، انہوں نے کہا آصف زرداری صاحب نے کہ آئیے مل کے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ کو اور کون سی کال چاہیے بھائی صاحب؟ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نہیں
ان سے بات نہیں کروں گا. میں انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں. ہائے اللہ سنم صاحب نہیں آتے. تو سنم صاحب کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس 9 مئی کے واقعے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس, یا دوسری طرح صاف لفظوں میں کہہ لیتے ہیں ملٹری قیادت کے پاس, اب ان کے نخرے برداشت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بات ان کو کرنی پڑنی ہے سیاستدانوں سے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا, آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹلی اس پر آئیں گے, کیونکہ اس کے بغیر ان کی ریوائیول نہیں ہے, راستہ ممکن نہیں ہے. مائنس عمران کی ویسے بھی تو باتیں ہو رہی تھی نا, مائنس عمران کے بغیر باقی سب ایکسیپٹیبل ہے. اور ابھی تو وہ پی ٹی آئی کی شیپ ہے بھی نہیں جو کہ 2018 میں تھی. سب چہرے نئے ہیں سب. لیکن کوشچن از, مجھے بریک پر جانا ہے بخاری صاحب. ابھی میں جان نہیں لوں گا بریک کو, میں نے گنڈا پور کے اوپر بھی بات کرنی بھائی, اسی پر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ساتھ میں میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ نواز شریف جا بھی رہے ہیں چائنا میں, کس حیثیت میں وہ جا رہے ہیں؟ جی میں اس پہ آ جاتا ہوں. پہلے میں ذرا گنڈا پور صاحب سے نبڑ لوں. دیکھیں گزارش ہے کہ ان کو ایک بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. بڑھ کے ان کے لیڈر نے بہت ماری تھی. اس نے کہا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, میں 50 لاکھ گھر دوں گا, جو ٹریز کا سونامی آ جائے گا. کدھر ہے وہ؟ آپ نے کہا تھا کہ جناب لوگ باہر سے نوکریاں یہاں کرنے آئیں گے. آپ نے اپنے صوبے میں تو دی نہیں, پاکستان کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. آپ نے کہا تھا ڈالروں کی برسات ہوگی. وہ مراد سعید صاحب پتہ نہیں کہاں گم ہے. وہ کہتے تھے میرا لیڈر جائے گی, 200 ارب ڈالر لائے گی, 100 ارب ڈالر ایک کے منہ پہ مارے گی, 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کیا کرے گی. وہ ہیں کدھر وہ لوگ نا؟ ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ یہ جو آپ نے ڈرامے بولے تھے, یہ جو آپ نے بڑھ کے ماری تھی, اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ اسی طرح میں گنڈا پور صاحب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑھ کے مارنی بند کریں, سیاسی رویہ اپنائیں. لیکن ڈپلومیٹک تو وہ ہے. دیکھیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بدماشی نہ کریں. مطلب بات ابھی بھی وہ کرنے کو تیار ہے. یہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ اپنے بانی پی ٹی آئی کی کنزمپشن کے لیے یہ تقریر ساری انہوں نے کی ہے, تاکہ ان کی نوکری بھی قائم رہے, ان کی چیف منسٹری بھی چلتی رہے. آپ آ جائیے جناب اگلے سوال کے اوپر. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف کس کیپیسٹی میں یہ دورہ کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں آپ سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہ درجنوں دورے کر چکے ہیں چین کے. کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے کہ جو چائنا کی لیڈرشپ ہے وہ پسند کرتی ہے شہباز شریف صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی, کیونکہ ان کے دور میں جو سی پیک ہے اس نے پریکٹیکل شکل اختیار کی, کیونکہ وہ کنونس ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے کمیشن ہو. اگر آپ کو یاد ہو ملتان جو میٹرو بنی تھی اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ جی جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے وہاں پر. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ ایک غیر ملک کی قیادت نے وضاحت کی تھی اور یقین دہانی کرائی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ چائنیز کمپنی کام کر رہی تھی اور ہر ایک پیسہ جو ہے وہ چائنیز کمپنی نے خود خرچ کیا ہے, کسی کو نہیں دیا تھا. اس لیے ان کا ٹرسٹ لیول اس میں بہت ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ہم ایک بات آرام سے بھول جاتے ہیں کہ جو اس پر رولنگ پارٹی ہے وچ از ناؤ مسلم لیگ, کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی تو باقاعدہ ایسا نہیں بنی ہے نا, تو رولنگ پارٹی کا جو پریزیڈنٹ یا رہبر یا قائد جو ہے he has the capacity to visit any country to lead a پاکستانی ڈیلیگیشن. کب نہیں ہوتا, کہاں نہیں ہوتا یہ آفیشیل ڈیلیگیشن وہ لیڈ کر سکتا ہے. Absolutely, he is an elected MNA. He is a former prime minister 3 times. Yes. And there is a possibility of him becoming 4th time prime minister any day. وہ بن سکتے تھے نا اگر آپ چاہتے تو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے he has both the capacity and the قد کاٹ کہ وہ چائنا کا دورہ کرے. آپ دیکھیے گا ان کو وہاں پذیرائی کتنی ملتی ہے. میں نے 3 دفعہ چائنا کا دورہ کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, 1 دفعہ دورہ کیا ہے میں نے شہباز شریف کے ساتھ. مجھے پتا ہے کہ ان دونوں کے بارے میں, ان کی جماعت کے بارے میں کتنی وہاں وسعت دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ جب بھی جاتے ہیں. ابھی جا نہیں سکتے, ابھی جا سکتے ہیں. شرجیل میمن صاحب آپ کو پتا ہے جب بولتے ہیں تو ٹیڑھا بولتے ہیں. آج کراچی میں جو ویمن جو پنک بس سروس ہے وہ بھی فریال تالپور بھی وہاں پر بولی ہیں, وچ از اے گڈ انیشیٹو, اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. اور 2 مہینے کے لیے خواتین کے لیے فری ہے یہ رائڈ. دیکھیے اس سے پہلے بھی انہوں نے بس سروس جو کی تھی آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی اور یہ بھی, یہ انیشیٹو جو ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں, آصف زرداری صاحب کے ہیں. اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کراچی کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پرانی ٹیچر گاڑیاں چلا کرتی تھی وہاں پر اور لوگ لٹک لٹک کے پاگل ہو جاتے تھے. اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو گرمی رہتی ہے, بینگ اے سی سٹی پورا سال ہی گرمی رہتی ہے, تو وہاں لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر بڑے آرام سے اب سفر کر رہے ہیں. تو اس کو اپریشیٹ کر لینے میں کیا خرابی ہے بھائی. اگر کسی حکومت نے, کسی صوبائی حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے.